باب خوف المؤمن، مومن کا ڈرنا، من ان یحبط عملہ، اس بات سے کہ اس کا عمل ضائع ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، وہو لا یشعر، اور اس کو پتہ بھی نہ ہو. یعنی یہ بھی ایمان کا حصہ ہے کہ انسان ڈرتا رہے کہ میرے عمل کہیں برباد نہ ہو جائے. وقال ابراہیم التیمی، ابراہیم تیمی کا قول ہے، ما ارست قولی علی عملی، نہیں میں نے پیش کیا اپنی قول کو اوپر اپنے عمل کے، یعنی میں نے اپنے گفتار اور کردار کو جب مقابلہ کیا، الا خشیت، مگر یہ کہ میں ڈرا، مجھے ڈر لگا. ما نہیں کے معنی میں ہے، مگر الا اس کو پازیٹو کر دیتا ہے، یعنی جب بھی مراد ہے. جب بھی میں نے پیش کیا اپنے قول کو اپنے عمل پر تو میں ڈر پڑا، ان اکون مکذبا، کہ کہیں میں جھوٹوں میں شامل نہ ہوں، جھٹلانے والا نہ ہوں. وقال ابن ابی ملیکہ، ابن ابی ملیکہ کا قول ہے، ادرکت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 صحابہ سے ملا. کلہم یخاف النفاق علی نفسی، کلہم ان میں سے ہر ایک، یخاف ڈرتا تھا، النفاق منافقت سے، علی نفسی ہی اپنی ذات پر. سب کو یہ ڈر لگتا تھا کہ کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے. اور آپ کو وہ تو یاد ہی ہوگا کہ جب ایک صحابی گھر سے نکلے اور کہتے ہیں نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق سے ملاقات ہوئی، انہوں نے پوچھا کیوں کہہ رہے ہو؟ تو کہا جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتا ہوں میرے دل کا حال کچھ اور ہوتا ہے، جب گھر آتا ہوں تو کچھ اور ہو جاتا ہوں، تو یہ جو دو رنگی ہے مجھے اس سے نفاق کی بو آتی. انہوں نے کہا میرا بھی یہی حال ہے. تو پھر دونوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا معاملہ لے کر پیش ہوئے. اور آپ نے کیا فرمایا کہ اگر تمہارا حال ہر وقت یہی رہے جو میری مجلس میں ہوتا ہے تو ملائکہ تم سے ہاتھ ملائیں، پھر یعنی پھر تم انسان نہ رہو، فرشتے ہو جاؤ، مراد یہ ہے. لیکن یہاں کیا بات ثابت ہو رہی ہے کہ ایمان کا تقاضا ہے کہ انسان اپنے اعمال کے بارے میں فکر کرے، کبھی بھی مطمئن ہو کے نہ بیٹھے. ما منہم احد یقول، نہیں ان میں سے کسی ایک نے کبھی کہا، کس نے؟ صحابہ میں سے، یعنی کسی صحابی کو میں نے یہ کہتے نہیں سنا انہ علی ایمان جبریل و میکائیل، کہ اس کا ایمان جبریل و میکائیل کے برابر ہے. ویذکر عن الحسن، اور حضرت حسن بصری سے روایت ہے، ما خافہ الا مومن، نہیں ڈرتا اس سے مگر مومن. یعنی اپنے اعمال کے بارے میں فکر کون کرتا ہے، خوف کون رکھتا ہے؟ مومن ہی. جو مومن نہیں ہوتا اسے کبھی ڈر نہیں ہوا کہ میرے پاس کیا ہے اور کیا نہیں. ولا امنہ، اور نہیں مطمئن ہوتا، امن میں ہوتا اس سے، الا منافق، مگر منافق. وما یحذر، اور جو ڈرتے تھے، من الاسرار، اصرار کرنے سے، التقاتل، آپس کی لڑائی پر، والعصیان، اور نافرمانی پر، من غیر توبۃ، سوائے توبہ کے. اس باب میں آپس کی لڑائی اور گناہ پر اڑے رہنے اور توبہ نہ کرنے سے بھی ڈرایا گیا ہے. وما یحذر، اور جو ڈرا جاتا ہے، یعنی جو ڈرنا چاہیے کس چیز سے؟ اصرار کرنے سے. کس پر؟ التقاتل، باہم لڑائی پر، یعنی مسلمانوں کی باہم لڑائی، گناہ اور توبہ کے نہ کرنے سے بھی ڈرایا گیا ہے. لقول اللہ تعالی، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور نہیں وہ اصرار کرتے، کس پر؟ عَلَى مَا فَعَلُوا، اوپر اس کے جو انہوں نے کیا، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں. یعنی جان بوجھ کر گناہ پر اہل ایمان اصرار نہیں کیا کرتے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کبھی انسان کو اپنے ایمان پر ناز نہیں ہونا چاہیے کہ میں تو بہت اچھا ہو گیا، اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ انسان گناہوں پہ اصرار کرے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، جو مرضی کر لوں، بلکہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کی کیفیت ہونی چاہیے گناہوں کے بعد. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن زبید قال سألت ابا وائل عن المرجئة، میں نے ابو وائل سے مرجئہ کے بارے میں پوچھا. مرجئہ ایک فرقہ تھا اوائل اسلام میں جن کے عقیدے میں رجا زیادہ تھی. رجا ایک قدریہ تھا، کرامتہ تھا، بہت سے فرقے گزرے ہیں. تو مرجئہ وہ تھا جن کا عقیدہ یہ تھا کہ ایمان کے ساتھ کوئی گناہ نقصان نہیں دے گا. جیسے ہمارے ہاں بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں چونکہ لا الہ الا اللہ پڑھ رکھا ہے اس لیے کچھ بھی کر لیں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو وائل سے مرجئہ کے بارے میں پوچھا، فقالا، تو اس نے کہا، حدثنی عبداللہ، مجھ سے عبداللہ نے بیان کیا، عبداللہ بن مسعود مراد ہے یہاں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا، سباب فسوق، فسق کا کام ہے، نافرمانی ہے. وقتالہ، اور اس کو قتل کرنا، اس سے جنگ کرنا، کفر، کفر ہے. یہاں کفر سے مراد اعتقادی کفر نہیں ہے بلکہ عملی کفر ہے. یعنی ایمان کے ساتھ ایسے غلط کام کرنا انسان کو نقصان دیتا ہے.
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا اسماعیل بن جعفر عن حمید عن انس قال اخبرني عبادة بن الصامت، مجھے عبادہ بن صامت نے بتایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خرج نکلے یخبر خبر دیتے ہوئے بلیلۃ القدر لیلۃ القدر کے بارے میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے کہ لوگوں کو بتائیں کہ لیلۃ القدر کس دن ہے. آپ نے دیکھا فتلاحا، الحاح یعنی تنازع، جھگڑ رہے تھے، رجلانی دو لوگ، من المسلمین مسلمانوں میں، یعنی گھر سے باہر آئے تو دیکھا کہ دو مسلمان باہم لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں. فقال آپ نے فرمایا انی خرجت، میں نکلا تھا، لأخبرکم کہ میں تمہیں بتاؤں، بلیلۃ القدر لیلۃ القدر کے بارے میں، وانہ تلاحا فلان و فلان، اور یہ کہ فلاں اور فلاں باہم جھگڑ رہے تھے. فرفعت، تو یہ بات مجھ سے اٹھا لی گئی. یہ نقصان ہوتا ہے مسلمانوں کے جھگڑے کا، امت سے خیر اور برکت اور بھلائی اور اچھا مستقبل سب کچھ چھن جاتا ہے اگر مسلمان باہم لڑنے والے ہوں. اور ہم پر بھی، اور خاص طور پر اپنے ملک پاکستان کے اوپر جس قسم کی بدبختی چھائی ہوئی ہے، اس کی بھی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نیچے سے اوپر تک ہر جگہ جھگڑا فساد. تو آج جس چیز کی تبلیغ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ یہ کہ کسی بھی طور پہ مسلمانوں کو جمع کر دیا جائے، اور خدا کے لیے ایسی باتوں کو ختم کیا جائے کہ جس سے مسلمانوں میں کوئی مذہبی فرقہ واریت یا کوئی اور گروہی فرقہ واریت پیدا ہو. ان باتوں کو نکال دیں باہر. بہت سی ایسی چیزیں جو صرف مفروضے ہیں، جن کا ہماری زندگی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو ان چیزوں کو ختم کر کے ان ایشوز پر ہم آئیں کہ جو واقعی ہمارے مسائل ہیں، اور ہم ان کو سلجھانے کی، نبھانے کی کوشش کریں. لہٰذا آپ لوگ، خاص طور پر آپ سے کہوں گی کہ جو دین پڑھ رہے ہیں، تو دین کا مطلب ہے لوگوں کو جوڑنا. ان چیزوں کو بھلا دیں کہ جس سے مسلمان بٹیں یا آپس میں اختلاف پیدا ہو یا ایک دوسرے کے خلاف نفرت ہو، اور ان چیزوں کو ابھاریں اور پیدا کریں کہ جس سے سب کو جوڑا جا سکے. اور ہم سب سے محبت کیوں کریں؟ کہ سب لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں، چاہے وہ غلط کام ہی کیوں نہ کرتے ہوں. ہم اس کی غلطی سے محبت نہیں کریں گے، لیکن اس کے دل میں جو ایمان ہے اسی طرح کا ایمان ہمارے اندر ہے. ہمیں نہیں پتا ہمارا زیادہ یا اس کا زیادہ ہے. تو اختلاف رائے ہر جگہ ہو سکتا ہے، لیکن اختلاف رائے کو تفرقہ بازی اور مسلمانوں کے باہم کاٹنے کے لیے استعمال نہ کرے، کیونکہ اس سے رحمتیں اٹھ جائیں گی. وَأَنَّهُ تَلَاحَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ فَرُفِعَتْ، وہ لے لی گئی، نہیں بتایا گیا. وَعَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی مسلمانوں کو پھر امید ہی دلائی کہ چلو پھر بھی پریشان نہ ہو، اسی میں بہتری ہوگی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی ایسے موقع پر جب بہت پریشانی کا وقت ہو تو انسان کو اس میں بھی خیر کا پہلو ڈھونڈنا چاہیے. التمسوها، اسے تلاش کرو، فی السبع 27ویں رات میں، والتسع 29ویں میں، والخمس اور 25ویں میں. کہتے ہیں کہ یہ دو جو جھگڑ رہے تھے عبداللہ بن ابی حضرت اور کعب بن مالک تھے، اور قرض کی وجہ سے آپس میں کھینچا تانی ہو رہی تھی، اور خصوصاً مسجد کے اندر. تو مسجد میں جھگڑنا اور زیادہ برا ہے.